السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات۔ آج جو ہمارے اس معادری علمی میں الکلیۃ السلفیہ میں حج کے مقاصد اور منافع کے عنوان سے یہ پروقار اجتماع منعقد ہو رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ طالب علموں میں ایسے کچھ افکار یا عقائد بلکہ دعوتی میدان میں ہمارے کچھ نظریات جو ہم حج سے استفادہ کرتے ہیں ان کو آپ کے سامنے اجاگر کیا جائے۔ فضائل کے بارے میں تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ حج کی فضیلت، جس کے بارے میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جو شخص حج للہ، اور یہی قرآن بھی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو اور ہم اخلاص للہیت کا درس ہر وقت دیتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ فرمایا فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ۔ رفث علماء کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان اپنی شریک حیات میں تلاش کرتا ہے، دنیا کی لذت حاصل کرنے کے لیے اس سے مستفید ہوتا ہے۔ یہ عظمت عبادت حج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی حلال چیزوں کو بھی یہاں اس پر پابندی لگائی۔ وَلَمْ يَفْسُقْ، فسق جس کو آپ بھی پڑھتے ہیں کہ الخروج من طاعت اللہ ومن مقام التقوی، فرمایا جس نے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ فرید حج ادا فرمایا، اس میں رفث اور بالعموم فسوق کے کاموں کا مرتکب نہیں ہوا، فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ۔ نہیں، یہ تو فضیلت حج میں بڑی معروف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے وطن کی طرف لوٹتا ہے، اپنے گھر جاتا ہے واپس، حج کی ادائیگی کے بعد ایسی وہ لوٹتا ہے جیسے اس کو اسی وقت اپنی ماں نے جنم دیا ہے، نے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ الکلیۃ السلفیہ میں اجتماع ہو رہا ہے، اس سے مقاصد حج
میں کچھ بعض اہم نکات کو یہاں آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنی زندگی میں مستفید ہو سکیں۔ اللہ رب العزت کا یہ فضل و انعام ہے کہ اس نے اپنی حکمت اور مشیت کے تحت دنیا میں بہت سے مقامات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مسجد حرام یا مکہ مکرمہ کی جو فضیلت ثابت ہے وہ ہر شہر کو حاصل نہیں ہے۔ مسجد نبوی کو، اس مقام کو جو فضیلت حاصل ہے تو وہ ہر گھر کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع کو بھی فضیلت بہت سے وقتوں پر عطا فرمائی ہے۔ رمضان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ تمام مہینوں کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ پیغمبروں پر ایمان یکساں ہونا چاہیے، لیکن ان فضائل کے ساتھ جو فضائل بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر حاصل ہیں۔ سے ایک نکتہ ہے کہ یہاں شرعی بہت سے مسائل ہیں جن کو ایک دوسرے پر فضیلت دینا مشکل ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب بدائع الفوائد میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سے ایسے مسائل پیش کیے گئے کہ عام آدمی کے لیے ان امور کو بعض امور پر فضیلت دینا بہت مشکل ہے۔ اس میں ایک مسئلہ میں بیان کرتا ہوں یہاں پر کہ رمضان کا آخری عشرہ، اس کی فضیلت وارد ہے۔ شب قدر کا تذکرہ اس میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بیدار رہتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بیدار رکھتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ اسی طرح بعض احادیث اور قرآن بھی ہے، والفجر ولیال عشر، وہ ذی الحجہ کی پہلا عشرہ ہے۔ ان مسائل میں جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیے گئے کہ ایسے مسائل کو ایک دوسرے پر فضیلت دینا مشکل ہے، ان میں سے ایک مسئلہ یہی ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے کو کیا ذی الحجہ کے پہلے عشرے پر فضیلت دے سکتے ہیں یا برعکس؟ تو انہوں نے بہت سے مسائل کو بڑے خوبصورت انداز میں جمع کیا ہے، تطبیق دی ہے۔ اس مسئلے میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان کے آخری عشرے کو دیکھیں وہاں فضیلت ثابت ہے، لیکن اطلاقاً جو ماہ رمضان کے آخری عشرے کے شب ہیں، راتیں، وہ فضیلت والی ہے۔ لیکن اگر ذی الحجہ کے پہلے عشرے پر نظر ڈالیں گے تو پھر یہاں دنوں کو فضیلت ہے، راتوں کو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع اور مقامات کو فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں سے اہم جب دیکھتے ہیں حج کی فضائل جو قرآن اور سنت اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی عبادتوں پر اس فریضہ حج کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ تو عبادت کے اعتبار سے اور دوسری فضیلت مقام کے اعتبار سے کہ جن جگہوں پر حاجی کو جانا ہے، عمرہ کرنا ہے، وقوف کرنا ہے، رمی جمرات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان مقامات کو بھی خصوصیت کے ساتھ منتخب فرمایا ہے اور ان کی اپنی تاریخ موجود ہے۔ اب ان نکات میں سے میں ذرا ایک دو نکتوں کو آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں آپ تو ویسے ہی پڑھ لیں گے انشاءاللہ،
فقہی مسائل یا فقہی اختلافات، ترجیحات. میں نے جو سورۃ الحج کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. تقریباً تمام مفسرین نے یہ بات اپنی تفاسیر میں اس آیت کی روشنی میں نقل فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا جب انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر، یا بلکہ یہ کہے تعمیر نو فرمائی تھی. تعمیر کعبہ کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اے ابراہیم اب آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو حج کے لیے بلائیے. ندا کے معنی میں اذن. تو وہ سب اگر کسی کے پاس سواری بھی نہیں ہے تو پیدل ہو کر چلے آئیں گے. کسی کے پاس اگر دبلی پتلی سواری ہے چل کر آئے گا. اور یہ کائنات کے کونے کونے سے آئیں گے. اب اس پر غور کیجئے. مقاصد حج ہے نا جو آپ حاصل کر سکتے ہیں بحیثیت طالب علم اپنی عملی زندگی میں. مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں کس کو پکاروں، کیونکہ مکہ میں کوئی رہنے والا اور کوئی بستی آباد نہیں تھی. اے اللہ اگر میں حکم کی تمثیل و تعمیل میں پکارتا بھی ہوں تو میری آواز کہاں پہنچ جائے گی. تو اللہ رب العزت نے کہا آپ پر تو ندا ہے اور بلاغ یعنی آپ کی آواز پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ جب مطالعہ حج ہم کرتے ہیں نا تو یہاں بات آ جاتی ہے جب آیات پڑھتے ہیں. تفاسیر میں اس کا تذکرہ ہے. آج ہم اگر آپ آج حج کو چلے جائیں دیکھیں لاکھوں حجاج جن کے زبانیں الگ ہیں، رنگ الگ ہیں، ثقافات الگ ہیں، ممالک مختلف ممالک سے یہاں اس سر زمین پر وارد ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ نے ان کو کہا آپ حکم کریں، بس آپ کو ندا دینی ہے. اور یہ ندا جس کو بظاہر کوئی نہیں سن رہا ہے اس کا سنانے والا کون ہے؟ اللہ. تو آپ کی دعوتی زندگی میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس نقطے کو ذرا اجاگر کریں. آپ بہت سے مختلف علاقوں سے یہاں کلیت السلفیہ میں حصول علم کے لیے آتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ کو سری نگر کی زمین نہ کھا جائے، جیسے ایسا اکثر ہوتا ہے. اللہ بعض کے مسائل میں اطلاق یہ بات نہیں کہتا ہوں، لیکن عموماً آپ جن علاقوں سے آئے ہیں وہی جائیے. کہتے ہیں وہاں ہمارے مواقع نہیں ہیں. تو مواقع کیا ہوتے ہیں؟ مواقع اصل میں آپ کو تلاش کرنے تھے. لوگوں کی نصرت وہ بھی اہم ہے، لیکن آپ تو 7-8 سال پڑھ کر جاتے ہیں نا یہاں سے، تو آپ کی ذمہ داری بنتے آپ مواقع تلاش کریں. آپ اپنے میدان کو ڈھونڈیں. ہم کہاں کام کرتے ہیں؟
یہ سبق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا، لیکن وہاں کوئی تھا نہیں ہے، آپ کی بستیاں تو پڑی ہیں وہاں، لوگ محتاج ہیں آپ کی دعوت کا، آپ کی تربیت کا۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ میری آواز کو دنیا تک یہ پہنچ کیسی سکتی ہے، میں کس کو سناؤں؟ کہا نہیں، آپ کی ذمہ داری آواز دینا ہے، لوگوں تک یہ پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تاریخ کی بہت بڑی مثالیں آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ یہاں عموماً عقیدہ واسطیہ پڑھتے ہیں، اس کی تاریخ جو ہے نا، وہ لفظ واسطیہ، تو اس کی ایک تفسیر ہے کہ ہمارا عقیدہ ہر غلو اور جفا اس سے ایک وسط ہمارا منہج ہے، چاہے اسماء و صفات ہوں، تقدیر ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، وہ تو آپ یہاں پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں واسطہ اس سے بھی لیا گیا، لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ حج کے زمانے میں ہمارے قاضی عراق، واسطیہ ایک جگہ ہے، واسطی نام تھا، یہ حجاج نے یہ شہر بنیادی طور آباد کیا تھا، عراق اور کوفہ اور بصرہ کے درمیان غالباً، کہ وہاں کا ایک شخص مجھے قاضی آیا حج کے زمانے میں اور مجھ سے مطالبہ کیا ایک عقیدے کا رسالہ میرے لیے لکھ دیجئے اور میرے اہل و عیال کے لکھ دیجئے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بہت سے علماء انہوں نے اس پر اچھے رسائل لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، آپ ان کی طرف رجوع کریں۔ کہا نہیں، میں چاہتا ہوں آپ میرے اہل و عیال کے لیے اس رسالے کو قلم بند فرمائیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بس ایک دن میں شاید غالباً آیا کہ ایک رسالہ واسطیہ لکھ کر ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ابن تیمیہ کو یہاں اعتراض ہونا چاہیے، ایک تو کتابیں لکھی گئی ہیں، دوسرا میں ایک شخص یا اس کی فیملی کے لیے کتاب لکھوں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بڑے مشغول ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم مشغول ہیں، اور بعد میں دیکھتے ہیں صبح کو دیکھو شام تک ہمارا کام کیا، ہم نے کیا کیا، وہاں کچھ نظر نہیں آتا، سال مہینہ گزر گیا، سال میں کیا کیا، یہ تو میں اپنی ذات سے بھی پہلے کہتا ہوں، صرف آپ کو کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ ابن تیمیہ کو واقعی اعتراض ہونا چاہیے، جیسے ہم آج سوچ رہے ہیں کہ ایک شخص کے لیے، ایک فیملی کے لیے میں رسالہ لکھوں، لیکن آج دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اٹھ کر ندا دی تھی، کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور سنانا کس کا کام ہے، بلا کس کا کام ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آج 30-40 لاکھ لوگ مختلف بستیوں سے، ممالک سے، جن کی زبانیں، رنگ، ثقافات، کلچر الگ الگ، اور ایک لباس میں مکہ مکرمہ میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اب ابن تیمیہ کو اصل میں یہ وہ ہے نا کہ وَأَتِّمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَ لِلَّهِ، یہ للہیت ہے۔ کون آج ابن تیمیہ کو کہیں گے کہ الکلیہ السلفیہ میں آپ کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، جامعہ اسلامیہ میں، سینکڑوں مدارس اور جامعات کلیہ میں، اور سینکڑوں مطابع جو انہوں نے اس کتاب کو لاکھوں بلکہ ملینوں میں شائع کیا ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا ابن تیمیہ کو ایسی توقع رہی ہوگی، وہ للہ ہے۔ وہ ہمیں ایک شخص نے کہا یہ رسالہ ہمارے گھر کے لیے لکھو، ہم لکھ دیتے ہیں۔ اگر ایک ہی شخص، ایک ہی فیملی کا میرے اس رسالے سے عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، آخرت کے لیے میرے تو یہی سرمایہ ہے۔ اور بھی بہت سی مثالیں، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب توحید پڑھیں اور پوری اس تاریخ کو پڑھیں، وہ درعیہ کی تاریخ، پھر آل سعود کی تاریخ، یہاں وہ میرا تو موضوع نہیں ہے، لیکن پڑھ لیجئے اس کو، حالات کیا تھے، سیاسی حالات اس ملک کے اس وقت، دینی حالات دیکھے اس وقت، اور چھوٹی سی کتاب انہوں نے لوگوں کے ہاتھ میں تھما دی، کتاب توحید۔ آج حساب کیجئے
کتنی شروع اس کتاب کی لکھی گئی ہے، کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے، کتنے جامعات اور کلیات معاہد مدارس میں اس کتاب کو پڑھایا جا رہا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، شاید اس نقطے سے آپ انشاءاللہ مستفید ہو جائیں گے۔ آپ یہاں محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کریں گے، اور بھی اگر بعد میں تعلم کا یعنی دوسرے جامعات میں موقع مل جاتا ہے، لیکن پھر آپ اپنے وطن کی طرف لوٹیں گے۔ وطن مانے جہاں اپنے گاؤں کی طرف لوٹیں گے، اللہ اگر کوئی خاص حالت ہے کسی کی، میں اطلاق یہ بات نہیں کرتا ہوں، لیکن عمومی یہی بات ہے۔ کتنے میں نے یہاں دیکھے کشمیر میں بہت سے مسائل، ان کا کوئی کام نہیں ہے، بڑے بڑے اداروں سے فارغ ہیں، اور باہر بھی یہی ہے، بڑے بڑے اداروں سے فارغ ہیں اور چھوٹی مسجد میں امامت کر رہے ہیں، وہ درسگاہ بھی وہاں نہیں چلتی ہے۔ پھر اتنا سرمایہ، اتنی جہود ہے نا، اور اتنی توقعات ایسے مدارس سے رکھنا، تو یہ تو عبث ہے۔ اب چلیے میں ذرا دوسرے نقطے کی طرف جاتا ہوں تاکہ آپ مستفید ہو جائیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ زمزم، شاید علماء نے اس کو شعائر میں شمار نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال اس کی ایک عظمت ہے، احادیث میں اس کی فضیلت موجود ہے، اور اس کی اپنی تاریخ ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، جو تفاسیر میں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ جائیے اس زمزم کی طرف، اس کی تاریخ کو پڑھیے جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ ایک شیر کھار بچہ ہے، حاجرہ علیہ السلام اور اس کا بیٹا کون؟ اور یہ ابراہیم علیہ السلام ایک چھوٹے خاندان کو، 2 افراد پر مشتمل، ان کو مکہ میں چھوڑ کر آتا ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ احادیث میں کئی سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکہ کی طرف ہے، کیونکہ وہ ان کا سفر مستمر اپنی زندگی میں رہا ہے۔ پہلے تو جب ان کو چھوڑا تھا، بعض احادیث میں آتا کہ ایک دن آگے پھر سفر کر کے مکہ، وہاں حضرت اسماعیل کو نہیں دیکھا، ان کی بیوی کو دیکھا، اس نے ناشکری کی، کہا شوہر آئے گا تو اس کو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دے۔ یہ بھی ایک سفر ہے احادیث میں۔ دوسرا ہے کہ آگے تو نہیں پایا اسماعیل علیہ السلام کو، کہا کہ بیوی اس کی بڑی شاکرہ نظر آئی، کہا اس کی حفاظت کرنا۔ اور ایک سفر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کا بھی ہے۔ لیکن یہ جو پہلا درس ہے نا، جو پہلے آئے تھے تو حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس چلے گئے تھے، تو حضرت حاجرہ پکارتی رہی کہ میں اکیلی ہوں، بچہ، تھوڑے سے کھجور ہمارے پاس، جو تاریخ نے نقل کیا، تھوڑا سا پانی ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کس کو چھوڑ کر آپ واپس چلے جا رہے ہیں؟ تو نہیں سنیا، تاکہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ امرک بہذا، یہ حضرت حاجرہ کا کلام ہے کہ آپ کو اللہ نے ایسے حکم دیا ہے؟ کہا نہیں، اللہ ہی نے حکم دیا۔ کہا پھر چلے جاؤ، جس اللہ نے تم کو حکم دیا ہے اور ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ کر آپ چلے جا رہے ہیں نا، تو جس اللہ کا حکم آپ مار رہے ہیں، ہمیں اسی اللہ پر پورا توکل اور بھروسہ۔ کوئی نہیں رہتا تھا وہاں۔ پھر دیکھیں وہ جو مورخین نے اس کو ذکر کیا، پانی بھی ختم ہو گیا، کھجور کی وہ تھیلی بھی ختم ہو گئی، ہے نا، تو یہ توکل کی بات ہے نا کہ آپ چلے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ آپ کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ کہتے ہیں نا گاؤں میں کیسے جائیں گے، وہاں کیسے زندگی بسر کریں گے۔ آپ جائیے نا، پہلے 10 سال آپ اپنی محنت کیجئے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرد ہو کر اپنے اہل عیال کا مسئول اول، پھر بھی اللہ کے حکم سے ان کو، آپ کو تو اہل عیال تو نہیں چھوڑنا ہے نا، اہل عیال کے ساتھ رہنا وہاں، اور اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں رہنا۔ اللہ امر بہذا، کہا بھی آپ چلے جائے، جب اللہ کا حکم ہے تو چلی جائے۔ یہ ہے وہ توکل جو آپ کو وہاں مل جائے گا۔
جب آپ زمزم پئیں گے تو کہیں گے آپ کو تاریخ یاد آئے گی کہ ایک ماں اور اس کا شیر خوار بچہ تھا، بس تھوڑا سا پانی وہ بھی ختم اور کھجور کی تھیلی بھی ختم، اور وہ پانی کی تلاش میں کہاں جا رہی ہے؟ ہاں صفا، اور کتنے چکر مارے؟ مارنا تو ایک ہی چاہیے کہ جب پانی کی تلاش تھی ان کو، صفا پر چڑھ کر پھر مروہ کی طرف چلی گئی تو پانی پہلے ہی چکر میں نظر نہیں آیا، دوسرے چکر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن 7 چکر مارے۔ چکر مارا کیوں؟ یہ تو سعی ہے، اس کو سعی کہتے ہیں نا، کوشش۔ اللہ پر توکل ہے، اور توکل کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں کوشش میں لگے رہے۔ کوشش آپ کا کام ہے، جدوجہد آپ کا کام ہے۔ توفیق کس کے ہاتھ میں؟ کامیابی کس کے ہاتھ میں؟ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبی انبیاء دکھائے گئے، وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ رَهْطٌ، ایسے انبیاء میں نے دیکھا، ایک دیکھا کہ اس کے ساتھ چھوٹی موٹی 4 5 6 7 آدمی ہیں، یعنی پوری زندگی اس نے دعوت کا کام کیا، نبی ہونے کے باوجود کچھ چند گنے چنے آدمی نے ایمان قبول کیا۔ وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ رَجُلًا أَوْ رَجُلَانِ، بعض نبیوں کو ایسے دکھایا گیا کہ پوری زندگی انہوں نے جدوجہد کی، دعوت کے لیے کام کیا، اور ایمان لانے والے 1 2 آدمی ہیں بس۔ وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اور میں نے بعض نبیوں کو ایسے بھی دیکھا جن کا ایمان لانے والا کوئی پوری زندگی بھی نہیں ہے۔ نبی اپنے مشن میں ناکام نہیں ہوتا، داعی اپنے مشن میں ناکام، آپ کی جدوجہد اور طریقہ جدوجہد کو دیکھا جائے گا، آپ نے کوشش کتنی کی، اور آپ کے طریقہ، جیسے ہم اصول دعوت تو اسی لیے پڑھا رہے ہیں، ایک تو کوشش ہوتی ہے، دوسرا کوشش کرنے کا طریقہ، اس کو حکمت قرآن نے کہا، اسے آپ کو تو یہی دیکھا جائے گا، باقی نتائج تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ ہاجرہ نے کہا کہ تم اللہ، میں تو بس بھروسہ اللہ پر کرتا، آپ چلے جائیں، تو ابراہیم چلے جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں اس کے نتیجے میں، لیکن حضرت ہاجرہ بیٹھی نہیں رہی، انہوں نے سعی کی، چکر لگاتے رہے۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توکل کرو اللہ پر جیسے توکل کرنا چاہیے۔ صبح ایک جانور اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے خالی پیٹ، بس نکلتا ہے، یعنی گھونسلے میں بیٹھتا ہے، نکلتا ہے، بس کوشش کرتا ہے، کیا وہ خالی پیٹ واپس آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہماری دعوتی زندگی آج کیوں متاثر ہے؟ کیا ماضی میں اتنی جامعات اور کلیات دنیا میں تھے؟ نہیں تھے، اور یہاں ہم کشمیر میں اچھی طرح جانتے ہیں، ہر گلی میں جامعہ، ہر روڈ پر 6 7 8 کلومیٹر کے بعد دارالعلوم، ہر مسجد میں ایک مفتی، اور سوشل میڈیا اس پر کتنا کام کر رہا ہے، برکت کہاں ہے؟ یہ للہ کہیں ختم ہو چکی ہے ہمارے اندر۔ میں یہ بات اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، پھر آپ سے کہتا ہوں، تو کوشش کیجئے۔ جہاں توکل، پہلی بات ہے یہ توکل، اگر حق توکل ہے نا، توکل علی اللہ حق توکل، یہ توکل کرنا چاہیے ویسے توکل کرے آپ، باقی نتیجہ آپ چھوڑیے کس پر؟ بجائے جو آپ کا محل دعوت ہے اس کو اختیار کیجئے، ورنہ یہ علم آپ کے لیے وبال بھی بن سکتا ہے، وبال بن سکتا ہے، اور میں اچھی طرح لوگوں کو جانتا ہوں جن کے لیے وبال بن چکا ہے۔ توکل کیجئے، ایک خاتون نے توکل کیا تھا، اور توکل کے ساتھ دوسرا نمبر ہم نے کیا بتایا؟ کوشش کی، چکر مارے، اور یہ 7 چکر کا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ محبت کا اظہار، ہمدردی ہے بس، ورنہ ان کو پہلے ہی چکر میں پتا چلا تھا پانی نہیں ہے، لیکن 7 چکر کیونکہ بچے کی ہمدردی ہے، کہیں یہ پانی کی تلاش میں دینے تڑپ کر مر نہ جائے، اسے وہ چکر لگاتی رہی، پانی نظر نہیں آ رہا ہے، لگاتی رہی۔ تو یہی ہمدردی ہمیں اپنے قوم کے ساتھ ہونی چاہیے، ہے نا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پہنچائے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ، وہاں ان پہاڑیوں کو دیکھیں گے آپ، طائف جائیے دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اتنی ترقی سعودی عرب نے کی ہے، تمام دنیا نے کی ہے، روڈ دیکھیں، گاڑیاں دیکھیں، ایئر کنڈیشن سسٹم دیکھیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ خیال کیجئے 1400 سال پہلے اس زمین کی حیت کیا رہی ہوگی۔ ان حالات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے، ایک کوشش انہوں نے کی اور ہمدردی کے ساتھ آپ لوگوں کے ہمدرد بنے، یہ اہم ہے۔ کبھی ہم کسی شخص کو قرضہ مانگتا ہے، مجھ سے میں دے دیتا ہوں، بعد میں کہتے ہیں یار واپس نہیں کر رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ کسی بے ایمان کے ہاتھوں پھنس گیا میں، تو کوشش انسان کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اچھے طریقے سے اسے ایک پیسہ واپس دے لیں۔ اتنی ہمدردی آپ مدعو کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رکھیں کہ ہمیں ان کو جہالت سے نکالنا ہے، یہ ہمارا کام ہے، ورنہ 7-8 سال مدارس میں پڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہے جب آپ کے علم سے مستفید لوگ نہ ہو جائے۔ باقی نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے آپ، ہم نتیجے کے مالک نہیں ہیں، انبیاء نتائج کے مالک نہیں ہیں، نہ اللہ ان سے کبھی پوچھے گا کتنے لوگوں نے ایمان لایا، آپ نے کہاں کا اسلام نافذ کیا، نہیں کی، بس اتنا ہے کہ آپ نے دعوت کو پہنچایا اور کس طرح پہنچایا، یہ اہم ہے۔ یہ ہمدردی رکھیے۔ تو پھر میں نے کہا کہ زمزم کا پانی، یہ تاریخ پڑھی ہے، میں نے اس کو نہیں پڑھا آپ نے ابھی آپ کے سامنے، لیکن اصل تو وجہ تو یہی ہے نا کہ اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے تھے پانی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا زمزم نکالا۔ لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ 2-3 چیزیں میں نے بتائی۔ نمبر 1 توکل، نمبر 2 کوشش، نمبر 3 ہمدردی رکھی۔ آج دیکھیے آپ اس کا نتیجہ، کہا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اذان دیجئے، لوگوں تک یہ اذان پہنچانا ہمارا کام ہے، آپ کا نہیں ہے۔ آج 20-20 30-30 لاکھ لوگ مکہ مکرمہ چلے آتے ہیں۔ دیکھیں آپ حساب لگائیے حج پر، صرف پورے سال کا حساب نہیں لگائے، کم سے کم 25 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں، کم سے کم۔ بہت سے لوگوں کی رجسٹریشن نہیں ہوتی ہے اکثر۔ اب دیکھیں ہر حاجی جو مکہ میں جاتا ہے کتنے دن رہتا ہے وہ؟ اکثر 20 دن 40 دن بھی رہتے ہیں، اور جو مدینہ جاتے ہیں وہاں بھی زمزم پیتے ہیں، وہ ان کے لیے فیصلتی ہے وہاں۔ لیکن اگر کم سے کم آپ اس کا حساب لگائیں نا، وہاں رہ کر کم سے کم ہر حاجی 10 لیٹر زمزم پیتا ہے، کم سے کم 5-10 واپس بھی لاتا ہے۔ کتنے لیٹر ہو گئے؟ کم سے کم 20 لیٹر نہیں، آپ 10 ہی رکھیے اور ضرب کیجئے 25 لاکھ سے، کہاں سے نکلتا ہے؟ ایک کنویں سے، جس کی تاریخ اتنی پڑی ہے بس۔ باقی جو حج میں دیکھیے آپ منافع جو مفسرین نے تفسیر کی ہے، لیکن حج کے ہر مرحلے پر جو دعوت کا کام کرنے والے طلبۃ العلم ہیں نا، ان کے لیے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے منافع اور عبرتیں رکھی ہے۔ عبرت کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ عبرت جو ہے نا، عبرت عبور سے اہل لغہ نے لیا ہے۔ عبور کہتے ہیں نا، میں نے راستہ عبور کیا ہے نا، دریا عبور کیا، کہتے ہیں عبور ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک کنارے پر ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتا ہے، اور پھر وہ دوسرے کنارے پر چلا جاتا ہے، یہ عبور کرتا ہے۔ کہا قرآن نے یہ عبرت کا لفظ جو اختیار کیا نا، یہ اسی میں سے عبرت یہی ہے کہ انسان اپنی جگہ بدل دے، اپنی سوچ بدل دے۔ اور اگر ان 2-3 نکات سے ہماری سوچ بدلتی ہے، ہمارے ادارے یا ارادے صحیح ہو جاتے ہیں، ان کی تصحیح ہو جاتی ہے، میرے خیال میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ پھر جا کر آپ جائیے جو رمی جمرات کرتے ہیں، وہاں آپ کو پھر اور ایک تاریخ نظر آئے گی، اور ایک تاریخ کہ یہاں کسی باپ نے، ہمیں تو اللہ نہیں کہتا کہ بچوں کو قربان کرو، نہیں، کہیں مطالبہ ہے یہاں کس کو قربان کرنا ہے؟ بھیڑ بکری کو بس، اور اپنی خواہشات کو قربان کرنا بس، کیونکہ جو اصل ہے وہ خواہشات کی قربانی ہے یہاں۔
افکار کو تبدیل کرنے کا مسئلہ یہاں. بیٹا کیوں اللہ سے مانگتا ہے انسان کی فطری چیز ہے نا. اسی لیے جو علماء لکھتے ہیں کہ قرآن مکمل پڑھو، اور جو قرآن میں انبیاء کی مختصر تاریخ کی طرف اشارے کیے گئے ہیں ان کو دیکھو. ایک دو مسائل جو استثنائی ہیں. جو بھی پیغمبر جس قوم کی طرف جس زمانے میں بھیجا گیا، کبھی اللہ نے سے کسی پیغمبر نے دولت نہیں مانگی، کہا اللہ مجھے پیسہ دے دو میں دعوت کا کام کروں گا. کسی پیغمبر نے اللہ سے حکومت طلب نہیں کی ہے. پیغمبروں کو بعض حکومت ملی ہے، لیکن دعوت کے میدان ابتدا میں یہ عہدہ طلب نہیں کرتے، کام کرتے ہیں. لیکن فطرت کا تقاضا، قرآن کہتا ہے کہ پیغمبروں نے اللہ سے اولاد مانگی ہے. حالانکہ چھوٹا مسئلہ تھا لیکن مانگی ہے. رب حب لی من الصالحین، یہ فطرت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس نسل انسانی کو اسی ڈگر پر رکھا ہے. یہی فطرت کا معاملہ ہے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مجھے اولاد ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد جب بچپن ہی میں چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے فراق پر بہت رویا. صحابہ کہتے ہیں کہ انت یا رسول اللہ، آپ بھی رو رہے ہیں. قال انہا رحمت، یہ تو رحمت ہے، کیوں نہ رو. لیکن وہاں دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ بڑھاپا ہے نا، اور اکیلا ہے، وطن کو بھی چھوڑا ہے، رشتہ داروں کو بھی چھوڑا ہے، تو ایک اسماعیل اب بچا ہے. اللہ کہتا ہے اس کو بھی قربان کرو. یہاں وہاں جائیں گے جو آپ انشاءاللہ، تو وہاں دیکھیں کس طرح ہزاروں بکریوں، بھیڑ، اونٹوں کی قربانی ہوتی ہے. اصل میں ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو سبق ہے نا ہم بھول گئے، لیکن یہ قربانی کسی حد تک ابھی زندہ ہے نا. کسی حد تک یہ قربانی ہو رہی ہے الحمدللہ. اور دارالعلوم والے آج بھی کہیں گے وکیل بناؤ ہمیں، ہے نا. وہ کوئی پھر بھی سنت، اس کو کوئی عمل پیرا ہے نا کوئی نہ کوئی. بہت سے لوگ یہاں کہتے ہیں شہروں میں رہ کر اب کون قربانی کرے گا، اب کیوں بھیڑ لائے گا، پھر قصائی کو لانا ہے، پھر رشتہ داروں میں تقسیم کرنا ہے، یار ایک جھنجٹ ہے. نعوذ باللہ. اور کہتے ہیں یہاں وہ تو قربانی کرتے نہیں ہیں. اگر کسی تھوڑی غیرت بچی ہے کہتے دارالعلوم والے کہتے ہیں جی ان کو پیسہ جمع کرو، اور کرتے ہیں. یہاں سنت کا ذبح کرتے ہیں اور سنت کو ملت سے مٹا دیتے ہیں، اور وہ وکیل بنے ہیں. حالانکہ وکالت سے ہی ہے، لیکن یہ جو وکیل ہے نا وہ یہ تو بہت برائی ہے امت میں جو یہ وکیل بنے ہیں. تو اس سفر میں انسان نہیں کر سکتا، بیمار ہے ہسپتال میں نہیں قربانی کر سکتا، اپنے بھائی کو کہے گا، رشتہ دار کو کہے گا، وہ وکیل بن سکتا ہے. لیکن انہوں نے اس سنت ہی کو مات دی. اگر یہ تاریخ ہمیں، تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بچے کو ہی ذبح کرنا ہے، آزمائش. تو انہوں نے وہ اس آزمائش میں بڑے کامیاب ہیں. بہرحال اس کے بہت سے مراحل ہیں. میں ذرا یہی توقف کرتا ہوں کہ ہمارے مقررین میں ہیں، میں اب وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں، ورنہ اور بھی کچھ مسائل ہیں جیسے التزام بالتوحید کی بات ویسے کسی بہت حد تک مختصر وقت میں آپ کے سامنے آ گئی. التزام بالسنہ کی بات ہے حج میں، ہے نا. شخصیات کے مقابلے میں نص کو ترجیح دینا یہ حج کے مسائل میں بہت آتا ہے. جذبات کے مقابلے میں نص کو ترجیح دینا حج میں بہت سے مسائل ہیں جسے میں نے نقل کیے تھے. لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آپ یہاں ہیں، ہم یہاں ہیں، تعلیم تعلم کا یہ سلسلہ امت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.